بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ حکایت مولانا روم کی کتاب سے لی گئی ہے۔ ایک اونٹ کسی جگہ پر کھڑا تھا اور اس کی رسی زمین پر گری ہوئی تھی۔ چوہے نے اونٹ کی مہار کو منہ میں لے کر کھینچا۔ اونٹ چلنے لگا۔ چوہے نے دل ہی دل میں خیال کیا، میں تو بڑا شہزور ہوں کہ میرے کھینچنے پر اونٹ میرے پیچھے پیچھے چل پڑا ہے۔ اونٹ نے چوہے کی جب یہ حرکت دیکھی تو اسے مزید بے وقوف بنانے کی خاطر اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا۔ چوہے نے اونٹ کی نکیل کو اپنے منہ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور آگے آگے غرور کے ساتھ اکڑتا ہوا چلنے لگا۔ پیچھے پیچھے یہ اونٹ مثل تابع دار غلام کے چل رہا تھا۔ چوہے نے دل میں کہا، یہ مجھے آج پتہ چلا ہے میں کون ہوں۔ میرے اندر اتنی جان ہے کہ اونٹ کو بھی میری پیروی کرنے پر مجبور کر دے۔ اونٹ دل ہی دل میں یہ کہہ رہا تھا، بچوں کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد تجھے تیری اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ تو کیا چیز ہے۔ دونوں اس طرح رواں دواں تھے کہ راستے میں ایک ندی آ گئی۔ اب تو رہبر چوہے کے اوسان خطا ہو گئے۔ سوچنے لگا کہ اب تک تو میں نے اس عظیم القامت جسم والے کی رہبری کی ہے اور مجھے فخر تھا کہ ایک اونٹ میرا تابع ہو گیا، مگر اب پانی میں رہبری کس طرح کروں؟ یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنارے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اونٹ نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا، اے میرے جنگل و بیاباں کے رہبر، تو اس قدر کیوں ڈر گیا ہے؟ یہ توقف اور حیرانگی کیسی؟ مردانہ وار دریا کے اندر قدم رکھو، اب تم کس فکر میں ڈوبے ہوئے ہو اور یہ حیرت کس بات کی؟ چلو آگے بڑھو اور دریا میں اتر جاؤ تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہوں۔ چوہے نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اتروں کیا خاک؟ ندی بہت گہری معلوم ہوتی ہے۔ اونٹ نے کہا، اچھا میں دیکھتا ہوں پانی کتنا گہرا ہے۔ یہ کہہ کر اونٹ پانی میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا، میرے شیخ، میرے رہنما، یہ دیکھیے، یہ تو زانو پانی ہے، گھٹنوں سے زیادہ پانی نہیں ہے، اور اتنے سے پانی سے ہی آپ دہشت کھا گئے ہیں۔ اونٹ نے مزید کہا، اے بیشرو، اس طرح راستہ کھوٹا نہ کرو، سیدھے سیدھے پانی میں آ کر رہبری کرو کہ تمہاری رہبری پر مجھے بڑا ناز اور فخر ہے۔ چوہے نے کہا، جناب، آپ کے جو زانو ہیں وہ میرے زانو زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ مجھے غرق کرنا چاہتے ہیں؟ جو پانی آپ کے گھٹنے تک ہے میرے سر سے 100 گز اونچا ہے۔ خیر، چوہے کو جب اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تو کہنے لگا، جناب، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، میری توبہ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ آئندہ اس طرح شیخ بن کر اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا کرنے کا خیال دوبارہ زندگی میں نہیں لاؤں گا اور ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ خدا کے لیے مجھے یہ خطرناک ندی پار کروا دیں۔ اونٹ نے غصے میں آ کر کہا، خبردار، آئندہ اپنے اوپر ایسا گھمنڈ نہ کرنا۔ تو اپنے جیسے چوہوں میں جا کر اپنی نوابی کر۔ اپنی اوقات سے بڑے کے سامنے شیخی نہیں کرنی چاہیے، جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اونٹ کو چوہے کی توبہ اور ندامت پر رحم آ گیا۔ اس نے کہا، میری کوہان پر آ کر بیٹھ جا، تجھ جیسے سینکڑوں چوہوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر ایسے پرخطر حالات میں بحفاظت ندی کے پار لے کر جا سکتا ہوں۔ اس حکایت میں ہمیں درس حیات ملتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بڑا ثابت نہ کریں اور حقیقت کا سامنا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر کر دیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔